کلپ نمبر 974۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 سے 46 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا۔ ترجمہ: کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ ارأیت، کیا تم نے دیکھا؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرکین کا دستور تھا کہ ان میں سے ہر ایک کسی پتھر کو پوجتا تھا، اور جب کہیں اسے کوئی دوسرا پتھر اس سے اچھا نظر آتا تو پہلے کو پھینک دیتا اور دوسرے کو پوجنے لگتا۔ اس آیت میں اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنے نفس کی خواہش کو پوجنے لگا اور اسی کا فرما بردار ہو گیا؟ وہ ہدایت کس طرح قبول کرے گا؟ تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر نگہبان ہو کہ انہیں خواہش پرستی سے روک دو؟ عقل خواہشات سے کیسے مغلوب ہو کر چھپ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ بعض اوقات خواہشات کے سامنے بندے کی عقل مغلوب ہو کر چھپ جاتی ہے اور خواہش غالب آ کر آدمی کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ ایسا کیسے اور کس طرح ہوتا ہے؟ اسے جاننے کے لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ دل وہ ہوتا ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا اور بری عادات سے آلودہ ہو، اور اس میں ایسی خواصتیں ہوتی ہیں جن میں شیطانوں کے دروازے کھلتے اور فرشتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ایسے دل میں شر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اس میں نفسانی خواہشات کا خیال پیدا ہوتا اور کھٹکتا ہے تو دل حاکم یعنی عقل کی طرف دیکھ کر اس سے حکم پوچھنا چاہتا ہے تاکہ صحیح بات واضح ہو جائے، اور چونکہ عقل نفسانی خواہشات کی خدمت سے مانوس ہوتی ہے لہٰذا وہ اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے تلاش کرتی ہے اور خواہش کو پورا کرنے پر اس کی مدد کرتی ہے۔ جب وہ دل کی مدد کرتی ہے تو سینہ خواہش کے ساتھ کھلتا ہے اور اس میں خواہش کا اندھیرا پھیلتا ہے، کیونکہ عقل کے لشکر اس کا مقابلہ کرنے سے رک جاتے ہیں، اور خواہش پھیلنے کی وجہ سے شیطان کی سلطنت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ ظاہری زینت، دھوکہ اور جھوٹی تمناؤں کے ذریعے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے من گھڑت باتیں دل میں ڈالتا ہے، اور یوں ایمان کی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی وعدہ اور وعید پر یقین نہیں رہتا، اور اخروی خوف کے یقین کا نور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہش سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو اس کے اطراف کو بھر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے انوار مٹ جاتے ہیں، اور اس وقت عقل اس آنکھ کی طرح ہوتی ہے جس کے پپوٹے دھوئیں سے بھر جائیں، اور اس وجہ سے بندہ دیکھنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ شہوت کے غلبے سے بھی دل کی یہی حالت ہوتی ہے، حتیٰ کہ دل سوچو بچار کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی واعظ اسے حق بات بتا اور سنا دے تو وہ سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، اور جب شہوت میں ہیجان ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، پھر اعضاء خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اور یوں گناہ عالم غیب سے ظاہر کی طرف آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہوتا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ ترجمہ: یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ ام تحسبوا، یا یہ سمجھتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ مشرکین اپنی شدت عناد کی وجہ سے نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنتے ہیں، نہ دلائل و براہین کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بہرے اور ناسمجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں، کیونکہ چوپائے بھی اپنے رب عز و جل کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو انہیں کھانے کو دے اس کے فرما بردار رہتے ہیں، اور احسان کرنے والے کو پہچانتے اور تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں، نفع دینے والی چیز کی طلب کرتے، نقصان دینے والی چیز سے بچتے، اور چراگاہوں کی راہیں جانتے ہیں۔ یہ کفار ان سے بھی بدتر ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اس کے احسان کو پہچانتے ہیں، نہ شیطان جیسے دشمن کی ضرر رسانی کو سمجھتے ہیں، نہ ثواب جیسی عظیم نفع والی چیز کے طالب ہیں، نہ عذاب جیسی سخت نقصان دہ اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والی چیز سے بچتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ الم تر الی ربک، اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو نہ دیکھا کہ اس کی صنعت و قدرت کیسی عجیب ہے؟ اس نے سائے کو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا دراز کیا کہ اس وقت ساری روئے زمین میں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ایک ہی حالت پر ٹھہرا ہوا بنا دیتا کہ سورج طلوع ہونے سے بھی سایہ زائل نہ ہوتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے پر دلیل بنایا، کیونکہ اگر سورج نہ ہو تو سائے کا پتہ ہی نہ چلے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا کہ طلوع کے بعد سورج جتنا اونچا ہوتا گیا اتنا ہی سایہ سمٹتا گیا۔ اشیاء کی طبعی تاثیریں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء کی طبعی تاثیریں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، ثقیل بدن کا سایہ بننا، سورج کا سایہ اٹھا دینا، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ اگر اللہ عز و جل چاہے تو یہ تاثیریں ختم